نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ آج کی آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا۔ کئی ان کے خادم تھے، کئی جناب ان کے نوکر چاکر، اور جناب زمینیں اور باغات اور ہر قسم کی نعمت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو فرشتوں نے ان کی تعریف کی آسمانوں میں، تو شیطان کو برا لگا۔ تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ یہ تو اس لیے آپ کی عبادت کرتے ہیں کہ ان کو اتنا مال و دولت آپ نے دی، اولاد دی ہے، آج ہر چیز ان کے پاس ہے، اس لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے شیطان کی اس طعنے سے یا بات سے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش بھیج دی، اور اس طرح ہوا کہ گھر بھی گر گیا اور جانور بھی مر گئے، بچوں پر گھر گرا، وہ 14 بچے تھے وہ بھی مر گئے، 7 لڑکے 7 لڑکیاں وہ سب مر گئے، خود بھی بیمار ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام خود بھی بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ وہ چارپائی پر بس بیٹھ گئے، پھر اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ تو ان کی سارے بچے تو مر گئے، خادم وغیرہ بھی جو کام ختم ہو گیا تو بھاگ گئے، تو اب ایک بیوی ان کی رہ گئی جو ان کی خدمت کرتی تھی۔ تو ایک دن وہ کسی کام سے آ رہی تھی کہ شیطان ڈاکٹر کی شکل میں یا حکیم کی شکل میں ان کو ملا، اور کہا، بلکہ اس طرح بھی آتا ہے کہ وہ کوئی مداری ٹائپ آدمی، اس نے میلہ لگایا ہوا تھا، دوائیاں بیچ رہا تھا۔ تو یہ بھی وہاں رکی، دیکھا کہ ہر قسم کی دوائی وہ بیچ رہا ہے، تو انہوں نے بھی ان سے دوائی لی، لیکن شیطان نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ دوائی لے جاؤ، پیسے بھی نہ دو، بس اگر آپ کا خاوند ٹھیک ہو گیا نا تو آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ فلاں حکیم نے ان کو شفا دے دی، فلاں حکیم نے ان کو۔ تو جب وہ گھر آئی اور ایوب علیہ السلام کو یہ بات بتائی، تو ایوب علیہ السلام تو ابھی تک وہ جھیل رہے تھے، صبر کر رہے تھے، لیکن یہ اب ان کو شرک میں مبتلا کرنے والی بات تھی کہ اس نے شفا دے دی، حکیم نے۔ تو اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل پہ ایک چوٹ لگی کہ چلو مال و دولت تو گیا، لیکن اب میرے عقیدے پہ وار ہو رہا ہے، شرک میں۔ شیطان کہتا ہے کہ آپ نے اتنا کہنا ہے کہ وہ فلاں حکیم نے شفا دے دی۔ اب لوگ عقیدے کو کچھ نہیں سمجھتے، قرآن اتنی چھوٹی سی بات کو بھی انبیاء کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب ایوب علیہ السلام کو بیوی نے یہ بات بتائی کہ وہ حکیم نے تو اس طرح کہا ہے،
تو آپ نے پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس نے تو اب میرے عقیدے پہ حملہ کر دیا، آپ اپنے جناب سے مجھے شفا دے دیں۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آپ ذکر کریں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک شیطان نے مجھے تکلیف اور ایذا پہنچائی، رنج پہنچایا، یہ بات کر کے کہ عقیدہ خراب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اب یہ میرے برداشت کا نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربہ، تو بیماری میں بھی کس کو پکارا نبی نے؟ اللہ کو۔ تو اس لیے بیماری آئے، تکلیف آئے، رنج آئے تو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکار۔ یہ عقیدہ توحید، یہ عقیدہ توحید ہے۔ ہم پتہ نہیں کس کس کو پکارتے ہیں۔ اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے پہنچایا مجھے تکلیف اور ایذا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ارکض برجلک، آپ زمین پر پاؤں مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، تو یہ چشمہ ہے ٹھنڈا پینے کے لیے بھی اور نہانے کے لیے بھی۔ آپ نے پاؤں مارا، چشمہ نکل آیا، اور فرمائے اس سے نہائے بھی اور اس کو پیے بھی۔ فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ چشمہ ہے ٹھنڈا پینے کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے دوبارہ ایوب علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال کو واپس کر دیا، بچے زندہ ہو گئے، اور اتنے بچے اللہ نے اور دے دیے۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ان کی مثال اتنے بچے اللہ نے اور دے دیے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کیا ان کو ان کا اہل، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کے مثال اتنے اور، رحمةً منا، اپنی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ نصیحت عقل والوں کے کیا؟ کہ کس سے مانگا؟ اللہ سے، اور کس نے ٹھیک کیا؟ اللہ نے، یہ نصیحت ہے۔ اچھا، اس دوران جب بیوی نے کہا کہ اس حکیم نے یہ بات کہی، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ قسم اٹھائی کہ اس نے یہ غلطی کیوں کی، یہ غلطی عقیدہ خراب کرنے والی شیطان کی بات کیوں سنی؟ میں ٹھیک ہو گیا تو کیا کروں گا؟ 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اب ٹھیک ہو گئے، جب نہائے اور بچے بھی آ گئے، بیوی جب کام سے واپس آئی، دیکھا جب اسلام جب ضرورت ہوتی ہے تو خواتین کو کام کی اجازت ہوتی ہے۔ تو کام سے واپس آئی تو دیکھا کہ چارپائی پر ایوب علیہ السلام نہیں ہے، وہ ادھر صحت مند اور ٹھیک ٹھاک جوانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یہ ہاں میرے خاوند تھے، بیمار تھے، وہ کدھر ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا وہ میں ہوں۔ اور نہانے کے وقت اللہ پاک نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں بھی برسائیں کہ یہ لو مال اور لو، سونے کی ٹڈیاں بھی ساتھ برسائیں۔ تو جمع کر رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت یہ جمع کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ تیری رحمت ہے، اس کا میں محتاج ہوں، اس لیے جمع کر رہا ہوں۔ تو جو قسم اٹھائی اللہ نے پاک نے تو سن لی، اور قسم ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اگر پورا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔
تو اب 100 کوڑے کیوں مارے؟ ان کا کیا گناہ تھا؟ کوئی گناہگار تو نہیں تھی، وہ تو بیچاری ان کی خدمت کر رہی تھی۔ تو فرمایا کہ اب اس قسم کو آپ پورا، اللہ پاک نے طریقہ بتا دیا کہ قسم کو پورا کس طرح کریں۔ فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا، آپ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو کا گھٹا لیں جس میں 100 تیلے ہوں، جس میں 100 تیلے ہوں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ، اس سے ان کو ماریں۔ وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنے قسم سے آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ وَلَا تَحْنَثْ، قسم پورا کریں۔ تو اس طرح ایوب علیہ السلام نے وہ جھاڑو لی اور بیوی کو مارا۔ تو اس طرح ان کی قسم، یہ ایک ہیلہ اللہ نے بتایا۔ تو اسلام میں بعض دفعہ کسی ہیلے کی ضرورت پڑتی ہے جو شرعی ہو، دنیاوی نہ ہو۔ جس طرح ہمارے یہاں نکاح میں وہ ہیلہ کرتے ہیں، وہ حرام ہے، وہ حرام ہیلہ ہے۔ لیکن بعض اور ہیلے فقہا سے وہ موجود ہیں، لیکن غلط ہیلہ جس سے شریعت ٹوٹے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ جس طرح کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے، سال پورا ہونے والا ہے، زکوٰۃ میرے اوپر آئے گی۔ تو بعض تو ارب خرب پتی ہوتے تھے، ان کی زکوٰۃ بھی ارب خرب میں نکلتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیسے کو بیوی کے نام کر دیتے ہیں، مال کو اس کو، یہ تیرا ہو گیا۔ تو سال سے پہلے زکوٰۃ، تو اب سال گزرے گا دوبارہ بیوی پر، تو تب زکوٰۃ آئے گی۔ تو جب دوسرا سال پورا ہوتا ہے تو پھر وہ بیوی کیا کرتی ہے؟ خاوند کو دے دیتی ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ تو یہ حرام ہے، یہ ایک شریعت کے حکم کو باطل کرنا ہے۔ اس طرح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جائز ہیلہ اگر ہو تو وہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک ہیلہ بتایا کہ صحابہ کرتے تھے، کھجوروں کو تبدیل کرتے تھے کہ آپ 2 کلو لے لو جو کم قیمت والی، اور مجھے 1 کلو اچھی والی دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرنا یہ سود ہے، کہ زیادہ کم اچھی چیز دے کے زیادہ کم تر چیز لے لو، یہ سود ہے۔ آپ لوگ اس طرح کرو کہ آپ 2 کلو اپنی جگہ بیچ دو اور 1 کلو والا وہ اپنی جگہ بیچ دے، ان پیسوں کے پھر آپ جو مرضی لے لو۔ کھجور ہے، گندم ہے، آجی جو ہے، دال ہے، جو بھی ہے۔ تو جنس کو آپس میں تبدیل کرنا یہ سود ہے، جنس کو نہیں کر سکتے۔ آپ بیچ دو ان پیسوں کا پھر کوئی اور، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا۔ تو اس طرح ہیلہ جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اگر چیز کو چیز سے تبدیل، جیسے پیسوں کو پیسوں سے تبدیل کرتے ہیں، ہمارے بینکوں میں یا آگے پیچھے یہی ہوتا ہے نا، تو وہ سود میں آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کو قسم، اچھا قسم کے بارے میں ایک اور مسئلہ بھی سن لیں کہ آپ نے قسم کھائی ہے اور بعد میں آپ پچھتا ہے کہ یار یہ تو غلط ہے۔ آپ نے کہا کہ میں فلاں اپنے عزیز سے نہیں بولوں گا، تو یہ تو ناجائز ہے، عزیز سے نہ بولنا یہ تو گناہ ہے۔ یا فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، یا فلاں سے بات نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ فرمایا قسم توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو، کفارہ ادا کر دو اور اس قسم کو توڑ دو، ختم کر دو۔ یہ نہیں کہ میں نے قسم کھائی ہے، غلط کھائی ہے، اسی پہ اب آپ قائم ہے ساری زندگی، نہیں۔ فرمایا کہ یہ شریعت نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ قسم کو توڑ ڈالو، اس کا کفارہ ادا کر دو، 10 آدمیوں کو کھانا کھلا دو، تو قسم بھی آپ کی وہ کفارے سے پورے ہو جائے گی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور آپ 100 تیلوں کا جھاڑو لے کے آپ اس سے ماریے، بھی ان کو، ولا تحنث، اور قسم کو نہ چھوڑیں۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے اس بندے کو صبر کرنے والا پایا۔ انا وجدنا، صبر جو ہے نا جی، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے،
اور بہت بڑا اس کا ثواب ہے اور بہت بڑا اس کا اجر ہے۔ دنیا میں بھی اللہ بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ فرمائیں گے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کے لیے میرا اجر بے حساب ہوگا۔ تو ہم سب بے صبر ہیں نا جی، لڑائی جھگڑا مار داڑ تو یہ بے صبری سے ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا صبر کر لے تو اجر بھی ملے گا اور قیامت میں بھی بدلہ ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صابرین کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہوگا۔ فرمائے انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا ہی بہترین میرا بندہ تھا۔ انہ اواب، اور اللہ کے طرف رجوع فرمانے والے تھے۔ رجوع بڑی زبردست چیز ہے کہ ہر کام میں اللہ کے طرف مڑ کے اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ سے لو لگائے۔ اس کو کہتے ہیں لو، اپنا لو لگانا یا رجوع کرنا اللہ کی طرف۔ اواب، پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس میں بھی آیا تھا کہ انہ اواب، وہ بھی رجوع فرمانے والے تھے۔ اللہ پاک فرماتے کہ میرے جو خاص بندے ہیں الیہ انیب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو ہم تو دنیا کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں، لیکن اللہ والے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔